بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلائنڈز جرنی چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بصارت کی مشکل کا سامنا کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کی متاثر کن اور دلچسپ کہانیاں سنائیں گے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو خصوصی تفصیلات، مشورے اور تجربات بھی ملیں گے جو بصارت سے محروم افراد کی زندگیوں میں ایک نیا جوش پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیں ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ لوگ اپنی ہمت اور عزم سے اپنی زندگیوں کو ایک نیا رنگ کیسے دیتے ہیں۔ آئیے آج کے ڈیپ ڈائیو میں چلتے ہیں۔ ہمارے پاس ثاقب علی وداد کا ایک بڑا دلچسپ مضمون ہے۔ عنوان ہے بلائنڈز جرنی، ایک نابینا جو ٹیکنالوجی سے روشنی پاتا ہے۔ اور یہ صرف ٹیکنالوجی کی تعریف نہیں ہے، یہ اس کے گہرے انسانی پہلوؤں کو دیکھتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مضمون سے سمجھیں کہ ٹیکنالوجی خاص کر ان لوگوں کے لیے جو بصارت سے محروم ہے کیسے صرف ایک ٹول نہیں رہی، یہ ایک حقیقی تبدیلی لانے والی قوت بن گئی ہے۔ مضمون کہتا ہے یہ اندھیرے میں روشنی جیسی ہے۔ تو کھولتے ہیں اسے۔ مضمون شروع ہوتا ہے ایک آپ کہیں وسیع نظر سے۔ یہ ٹیکنالوجی کو صرف گیجٹس یا فونز تک نہیں رکھتا، نہیں، اسے انسانی کوشش، ذہانت اور خوابوں کا وہ مجموعہ قرار دیتا ہے۔ جیسے مضمون میں لکھا ہے، کل جو صرف ایک خواب تھا آج ایک کلک کی دوری پر حقیقت ہے۔ یہ بات کتنی معنی خیز ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی دنیا آپ سمجھیں تھوڑی مختلف ہے۔ بالکل، اور یہ جو ایک کلک کی دوری والی بات ہے یہ صرف آسانی پیدا کرنا نہیں ہے۔ ثاقب علی وداد غالباً اس پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر رکاوٹوں کو توڑ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے مضمون میں مثال ہو کہ کیسے پہلے بریل کتابیں ہی تھیں شاید، لیکن اب آپ دیکھیں اسکرین ریڈرز ہیں، ٹیکسٹ ٹو سپیچ ایپس ہیں، معلومات تک فوراً رسائی مل جاتی ہے۔ تو یہ رفتار جو ہے یہی اصل گیم چینجر ہے۔ اور یہی تو مضمون کا وہ مرکزی نقطہ ہے۔ بلائنڈز جرنی یہ بتاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے نابینا افراد کے لیے آپ کہیں کہ حواس کا متبادل بن رہی ہے۔ کیا مضمون میں کچھ خاص ٹیکنالوجیز کا ذکر ہے، جیسے اسکرین ریڈرز یا وہ نیویگیشن ایپس؟ ایسی مثالیں ہیں کہ روزمرہ زندگی کیسے بدل رہی ہے؟ جی بالکل، عنوان خود اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اصل بات صرف انفارمیشن تک رسائی نہیں، بلکہ خود مختاری ہے، شمولیت ہے۔ اگر ہم مضمون کے ممکنہ دلائل کو دیکھیں تو یہ ٹیکنالوجیز جیسے آپ نے کہا اسکرین ریڈرز یا آبجیکٹ ریکگنیشن ایپس ہوں یا اسمارٹ کینز، یہ صرف مدد نہیں کر رہی، یہ معاشرے میں پوری طرح حصہ لینے کے وہ دروازے کھول رہی ہیں۔ وداد کا نقطہ شاید یہی ہے کہ ٹیکنالوجی وہ خلا پر کر رہی ہے جو پہلے تھا۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے حسی تجربات کو ممکن بنا رہی ہے۔ شاید مضمون میں ہیپٹک فیڈ بیک کا بھی ذکر ہو، یعنی وہ ٹیکنالوجی جو لمس، ٹچ کے ذریعے انفارمیشن دے۔ یہ سوچنا بھی کتنا متاثر کن ہے کہ ٹیکنالوجی دیکھنے کے نئے راستے بنا رہی ہے۔ ہاں، اور یہیں آ کر مضمون کا پیغام اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی تعریف نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے ذمہ داری کا احساس بھی دلاتا ہے۔ مضمون غالباً یہی کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی خود کچھ نہیں، اس کا استعمال اہم ہے۔ جب یہ بصارت سے محروم افراد کو بااختیار بناتی ہے تو یہ انسانی ترقی کی آپ کہیں بہترین شکل ہے۔ اچھا، تو بنیادی پیغام یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، مثبت انداز میں، خاص طور پر ان لوگوں کی مدد کے لیے جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے۔ یہ خوابوں کو دل میں محسوس کرنے اور پھر ٹیکنالوجی سے حقیقت بنانے کے بعد یہ بہت خوبصورت ہے۔ لیکن کیا مضمون اس پہلو پر بھی بات کرتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی سب تک پہنچ رہی ہے یا ابھی بھی چیلنجز ہیں رسائی کے حوالے سے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور ایک اچھا تجزیہ یقیناً اس کو دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے مضمون میں ذکر ہو کہ ابھی بھی رسائی برابر نہیں ہے، یا ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کا مسئلہ ہے، یا شاید ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنے کے لیے جو مہارتیں چاہیے ان کے چیلنجز کا ذکر ہو۔ ظاہر ہے پوری تصویر ہمیشہ تھوڑی پیچیدہ ہوتی ہے، لیکن مضمون شاید ان چیلنجز کو مانتے ہوئے بھی مجموعی طور پر جو مثبت امکانات ہیں ان پر فوکس کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پوٹینشل موجود ہے اور اسے حقیقت بنانا ہم سب کی کوشش ہے۔
بالکل، یعنی ٹیکنالوجی ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے، اور یہ مضمون ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اسے انسانی بھلائی، برابری اور خاص طور پر ان لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے جو رکاوٹوں کا سامنا کر رہے ہیں، جیسے نابینا افراد۔ یہ انہیں وہ مواقع دے رہی ہے جو پہلے شاید سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ جی، خلاصہ یہی ہے کہ ثاقب علی وداد کا مضمون ٹیکنالوجی کو ایک گریٹ ایکولائزر یعنی برابری لانے والی قوت کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ صرف زندگی آسان نہیں بناتی، بلکہ یہ نابینا افراد کو اپنی پوری صلاحیت استعمال کرنے اور معاشرے کا مکمل فعال حصہ بننے کے قابل بناتی ہے۔ یہ ان کے سفر میں واقعی روشنی کا کام کرتی ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، مضمون کی روشنی میں جب ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو ہم بحیثیت معاشرہ کیسے یہ یقینی بنائیں کہ اس ترقی کا مرکز ہمیشہ انسان، انصاف اور شمولیت رہے؟ اور جیسے مضمون کہتا ہے نا کہ ٹیکنالوجی دل میں محسوس کیے گئے خواب پورے کرتی ہے، تو سوچے مستقبل میں یہ اور کون سی انسانی صلاحیتوں کو جو ابھی شاید نادیدہ ہیں سامنے لانے کی طاقت رکھتی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔